بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد سلسلہ دروس قرآن 15ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ 15واں پارہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہے اور سورہ کہف کا اکثر حصہ اسی پارے میں ہے، کچھ حصہ اس کا 16ویں پارے میں۔ تو اس طرح دونوں صورتوں کی آیات ملا کر کل 185 آیات اس پارے میں ہیں اور 21 رکوع ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ واقعہ معراج کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور یہ واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ اگر یہ واقعہ خواب کی حالت میں پیش آتا تو پھر تو مشرکین کو اس پر کسی بھی طرح کا کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ تو اسی معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے بیت المقدس تک، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی اور جنت اور جہنم کی آپ کو سیر کروائی گئی۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بتاتے ہیں کہ تم شام کے اندر 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، اور دونوں مرتبہ جو ہے ہم تمہارے اوپر اپنے بندوں کو مسلط کریں گے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ ایک اصول کو ذکر فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو عمل کرتا ہے نیک یا بد، اس کا فائدہ یا نقصان وہ اسی کو ہی ہے۔ پھر اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو درست رہنا چاہتے ہوں ان کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اتنا جلد باز ہے کہ یہ اپنے لیے شر کو بھی اسی طرح طلب کرتا ہے جیسے یہ اپنے لیے خیر کو طلب کرتا ہے۔ پھر قیامت کے احوال بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک، کہ اپنے اس نامہ اعمال کو پڑھو۔ پھر اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی کوشش ہے جو انسان کرے تو وہ آخرت میں اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کوشش ہے جو وہ آخرت کے لیے کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ ایمان والا۔ تو 2 چیزیں ہیں آخرت میں اس کوشش کے مقبول ہونے کے لیے، ایک تو ایمان، اور دوسرا کوشش کا آخرت کے لیے ہونا، اس میں کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، اس میں کوئی ذاتی غرض نہ ہو۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ مکارم اخلاق کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شرک کی نفی کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ پھر اس دنیا میں انسان کے ظاہری وجود کے جو اسباب ہیں یعنی والدین، ان سے حسن سلوک کی تاکید ہے۔ قرابت داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی تاکید ہے۔ فضول خرچی کی ممانعت ہے۔ خرچ کے اندر میانہ روی رکھنے کا حکم دیا گیا، یعنی نہ تو بہت زیادہ ہاتھ کو پھیلا دینا اور نہ ہاتھ کو بالکل ہی تنگ کر دینا، بلکہ میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی رکوع کے آخر میں فرماتے ہیں کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ ہی رزق زیادہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کم کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہے۔ چوتھے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، بے حیائی کے قریب مت جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو قرآن کا عجیب اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمانے کہ زنا مت کرو، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی وہ اسباب جو زنا تک لے جانے والے ہوں ان سے بھی بچنا ہے۔ ناحق قتل نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، اگر تم کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لو، کوئی وعدہ کر لو، اس کو پورا کرو، ناپ تول کو پورا کرو، اور جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو، جس چیز کی تحقیق نہ ہو، اس کے پیچھے مت پڑو، اس بات کو آگے مت پھیلا دو، اور یہ بھی دیکھو کہ اس چیز کی تحقیق کرنے سے، اس چیز کے جاننے میں ہمیں آخرت میں کیا فائدہ ہو۔ تو ایک عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ہر عمل میں یہی چیز پیش نظر ہو کہ میرے اس عمل کا میری آخرت میں
کیا اثر ہوگا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نعمتیں جو ہم نے انسان کو دے رکھی ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد، کان، آنکھ اور دل، ان کے بارے میں بھی پوچھو گے. زمین میں اکڑ کر مت چلو. پانچویں رکوع میں اللہ تعالیٰ پانچویں رکوع کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ ہم بار بار تکرار کے ساتھ قرآن مجید میں ہدایت کی، وعظ و نصیحت کی باتوں کو ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں. پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. یعنی ہر مخلوق جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کو نہیں سمجھتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں وہ قرآنی ہدایت سے محروم رہتے ہیں. اپنی بدعمالیوں کے سبب وہ قرآن سے ہدایت بھی نہیں لے سکتے. پھر اس میں بیس بعد الموت کا اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہڈیوں کو بوسیدہ ہو جانے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد ہم انسان کو کیا کریں گے؟ دوبارہ زندہ کریں گے. چھٹے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہیے کہ وہ درست بات کہیں اور وہ بات کریں جو اچھی بات ہو. پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے انسان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں اور بسا اوقات ہم کچھ نشانیاں دکھا کر ان کو آزماتے ہیں کہ کون ان نشانیوں کو دیکھ کر حق کے قریب ہوتا ہے اور کون حق سے دور ہوتا ہے. چھٹے رکوع ساتویں رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو ذکر فرما رہے ہیں اور کس طرح کہ ہم نے حضرت فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ابلیس نے جو ہے وہ سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ میں قیامت تک لوگوں کو کیا کرتا رہوں، گمراہ کرتا رہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مہلت دے دی گئی، لیکن میرے نیک بندے ان پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی رکوع کے اندر کہ جس وقت انسان کے اوپر جو مشرک لوگ ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے علاوہ جو انہوں نے دیگر معبودان باطلہ بنا رکھے ہیں وہ ان سے مفقود ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں. پھر یہ خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور جب ہم اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتے ہیں تو پھر یہ دوبارہ اپنی اسی حالت کی طرف لوٹ آتے ہیں. پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتا رہے، وہ کسی بھی وقت یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو گیا. پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں کہ ہم نے بنی آدم کو جو ہے عزت بخشی، تکریم بخشی اور ہم نے اس کو بہت سی فضیلتیں دی باقی اپنی مخلوقات پر. آٹھویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے جو ہے آبا کے طرف سے، اس کے آبا و اجداد کی طرف سے پکارا جائے گا. یعنی جو اس کا نسب باپ کی طرف سے ہوگا اس طرف سے اس کو کیا کیا جائے گا؟ پکارا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے کامیاب لوگ وہ ہوں گے جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. نویں رکوع میں اللہ تعالیٰ اور نماز کی تاکید فرما رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کی تاکید فرما رہے ہیں، تہجد کی تاکید فرما رہے ہیں. اور اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اور اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. دسویں رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے کہ روح جو ہے یہ میرے رب کے عمل سے، یعنی اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. تو یہ دراصل بعض روایات میں آتا ہے کہ مشرکین کا سوال تھا اور بعض روایات میں ہے کہ یہود نے بذریعہ مشرکین جو ہے یہ سوال پوچھا تھا. بعض روایات میں ہے کہ یہود نے خود یہ سوال پوچھا.
تو روح کے بارے میں بتلا دیا گیا کہ روح کی حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور انسان کو جو علم دیا گیا وہ انتہائی محدود علم ہے۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین آپ سے حصی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، یعنی آپ کوئی ایسا معجزہ ان کو سامنے دکھائیں جس کو دیکھ کر یہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو رسول بنا کر بھیج دی؟ تو 11ویں رکوع کا آغاز اسی سے کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو رسول بنا کر بھیجنے میں حکمت یہی ہے کہ رسول نے جن لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، جن لوگوں کو ہدایت کی تعلیم دینی ہے، وہ لوگ بھی انسان ہی ہیں۔ تو رسولوں کو انسان بنانے میں حکمت یہ ہے کہ انسان کی نفسیات کو، اس کی کیفیات کو، اس کے مزاج کو سمجھتا ہوگا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں رہنے والے لوگ فرشتے ہوتے تو ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ 12ویں اور آخری رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ذکر فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم قرآن مجید کو اتار رہے ہیں، اور ہم قرآن مجید کو تدریجاً اتارتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اہل علم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین و ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، پاکیزہ نام، تو ان کو انہی ناموں کے ساتھ پکارو، اور اس پکارنے کے اندر اپنی آوازوں کو نہ تو بہت زیادہ بلند کرو نہ بہت زیادہ پست کرو، بلکہ درمیانہ رکھو۔ اور پھر اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ شرک کا رد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ شرک سے، اولاد سے پاک ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس کی بڑائی بیان کی جائے، تو بڑائی بیان کیے جانے کے لائق جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تو چنانچہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیجیے۔ سورہ کہف اس پارے کی دوسری صورت ہے، اس کی 110 آیات اور 12 رکوع ہیں، اور اس کے اکثر حصہ جو ہے وہ اسی پارے میں ہے، کچھ حصہ اس کا وہ 16ویں پارے میں آئے گا۔ سورۃ کہف جو ہے یہ چند لوگوں کے قصہ اس میں آتا ہے، تو جو صحابہ کہف کے نام سے مشہور ہیں، کہف کے معنی غار کے ہوتے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ کہف ہے۔ تو یہ چند لوگ تھے جو کہ موحد تھے، توحید پرست تھے۔ تو ان کے وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا، اور وہ ان کو لوگوں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرتا، ان کو کبھی مال دولت کا لالچ دیتا، کبھی ان کو ڈراتا دھمکاتا۔ تو اسی طرح ان لوگوں کو بھی لالچ دیا گیا، کبھی ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، تو یہ وہاں سے اس شہر سے نکل کر اپنے شہر سے نکل آئے، اور ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی، اور وہ ایک طویل عرصہ تک یہ لوگ اسی طرح رہے۔ اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کے جو آثار حیات تھے ان کے اندر ان کی سانسوں کو باقی رکھا، ان کی زندگی کو باقی رکھا، ایسے اسباب پیدا فرمائے۔ تو یہ تقریباً 309 سال جو ہے یہ لوگ اسی غار میں رہے۔ پھر جس وقت یہ بیدار ہوئے تو اس وقت جو بادشاہ تھا وہ توحید پرست تھا، اس وقت میں یہ لوگ بیدار ہوئے۔ تو جس وقت لوگوں نے ان کے پاس آنا چاہا، اس غار تک پہنچنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رکاوٹ ایسی آ گئی، ایک کہ جو بھی اس غار کے قریب جاتا اس پر خوف اور ہیبت طاری ہو جاتی۔ اور دوسرا اس وقت میں جس وقت میں یہ بیدار ہوئے، اس معاشرے کے اندر ایک مسئلہ بینس بعد الموت کے حوالے سے بہت زیادہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ کیسے اٹھائیں گے۔ تو اس کا بھی ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو صحابہ کہف کی صورت میں دکھلا دیا۔ اور اس صورت کے بڑے فضائل ہیں، بعض روایات میں آتے ہیں کہ جو پہلی 10 آیات، اور بعض میں آتا ہے کہ جو آخری 10 آیات کو حفظ کر لے گا، اور بعض روایات میں جو ان کو پڑھے گا تو وہ شخص قیامت کے قریب جو فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہوگا، دجال کا فتنہ، وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص جمعے کے دن اس کو پڑھتا ہے تو اس شخص کے قدموں سے لے کر آسمان تک
نور ہی نور ہو جاتا، اور اس نور کی روشنی قیامت کے دن اسے حاصل ہوگی، اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اتنی فضیلت ہے اس صورت کی۔ تو اس صورت کے پہلے رکوع میں، جو کہ اس پارے کا 13واں رکوع ہے، کچھ اصحاب کہف کا جو ہے وہ قصہ ذکر کیا گیا، اور 14ویں رکوع میں بینی کا قصہ چل رہا ہے۔ 15ویں رکوع میں تذکرہ ہے کہ جس وقت یہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ پیسے وغیرہ دے کر کھانا لینے کے لیے شہر میں بھیجا، اور انہوں نے اس کو تاکید کی کہ زیادہ وہاں اپنا کسی پر اظہار نہیں کرنا، کہ ممکن ہے کوئی لوگ نقصان نہ پہنچائیں۔ تو جس وقت وہ وہاں گئے تو لوگوں نے اس وقت کی جو ان کے پاس چاندی کے سکے تھے کچھ، وہ دیکھے، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے دور کے ہیں ہی نہیں۔ تو اس طرح کرتے کرتے لوگوں کو ان کے بارے میں جب تحقیق کی گئی، اور اس وقت بادشاہ نے ان کے پاس آنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ لوگ اس غار کے اندر کوئی جا نہ سکا۔ اور یہاں پر خاص طور پر اسی رکوع کے اندر قرآن مجید جو ہے وہ نصف ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید ایک کلمہ ہے یہاں پر، اس پر قرآن مجید کے نسخوں میں عام طور پر لکھا ہوتا ہے جب اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ نصف ہو گیا، تو وہ کلمہ، وہ حکم جس پر قرآن مجید جو ہے نصف ہوا، وہ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، نرم دلی اختیار کرنا، نرمی اختیار کرنا۔ تو نرمی سے انسان ایسے ایسے فوائد لے سکتا ہے، ایسے مقاصد حاصل کر سکتا ہے جو کہ وہ سختی کے ساتھ نہیں لے سکتا، سختی سے حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یاد میں لوگوں نے اس جگہ پر ایک مسجد بنا دی۔ پھر ان کی تعداد کے اندر بھی اختلاف ہے، اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ اس اختلاف کو ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس قصے سے تعلیمات کیا حاصل ہو رہی ہیں، اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی، یہ اصل مقصود نہیں۔ 16ویں رکوع کے آغاز میں ایک اہم تعلیم کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کسی کام کا ارادہ کریں کہ اس کو ہم مستقبل میں کریں گے، تو آپ اس کو معلق کر دیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ، اور جب آپ مستقبل میں کسی کام کا ارادہ کریں تو آپ کہیں کہ انشاءاللہ میں کل ایسا کروں گا، یا انشاءاللہ آئندہ میں ایسا کروں گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ جو ہے معلق کر دیں۔ اس کی تعلیم دی جا رہی ہے انشاءاللہ کہنے کی۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، حق پرست لوگ ہیں، توحید پرست لوگ ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھیے، اور دین کے دشمنوں کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں۔ پھر اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے جہنم تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے، اور نیکوکار لوگوں کے لیے ہم نے جنت بنا رکھی ہے۔ 17ویں رکوع کے اندر ایک قصہ ذکر کیا جا رہا ہے دو دوستوں کا، کہ جس میں سے ایک کے پاس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے باغات عطا کیے تھے، اس کا باغ تھا، اور اس باغ میں جو ہے وہ بڑی کثرت سے جو ہے وہ پھل لگتے تھے۔ تو ایک مرتبہ قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے ایک دوست نے جو کہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، اس نے کہا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کہ کیا تم اس پروردگار کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا؟ میں تو اسی رب کا اقرار کرتا ہوں کہ وہی میرا پروردگار ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور اس نے کہا کہ جس وقت تم اپنے باغ میں جاؤ تو اسی پروردگار کا نام لیا کرو۔ تو اس نے کہا کہ دوسرا یہ کہ جو تم مجھے ڈراتے ہو کہ ایک قیامت آئے گی،
اگر کوئی اول تو میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، اور اگر کوئی ایسا ہوا بھی تو وہاں بھی مجھے اسی طرح جو ہے مال دولت عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس شخص کے باغ پر غالب آ گیا کہ اس کا باغ جو بالکل تیار تھا، اس کی کھیتی جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گئی۔ اس وقت جو ہے وہ اس کو ندامت ہوئی۔ اس قصے کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں 18ویں رکوع کے اندر۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ آسمان سے پانی ہم نے اتارا، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے کھیتی اگائی، اور وہ کھیتی جو ہے بالکل پک کر تیار ہو گئی کہ اچانک اس پر ہوائیں آ گئیں، اور ان ہواؤں نے اس کو جو ہے بالکل ضائع کر دی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ اگر کوئی غفلت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کی دنیا کی زندگی کی مثال اس طرح سے دی گئی۔ اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کو کامل اقتدار اور کامل اختیار جو ہے وہ حاصل ہے۔ اور اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال جو ہے وہ ہم انسان کو دیں گے، اور اس نامہ اعمال کی صفت یہاں پر یہ بیان کی گئی کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل اور کوئی بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ اس سے مخفی نہیں رہے گا، اس سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ 19ویں رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے نافرمانی کی، تو لہٰذا تم بھی اس کو اور اس کے پیروکاروں کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ تمہارا دشمن۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑا احسان کیا، بڑا انعام کیا ہم پر کہ انسانوں کو بتلا دیا کہ تمہارا خیر خواہ کون ہے اور تمہارا دشمن کون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس شیطان کو اور اس کے پیروکاروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن آگ کا عذاب ہوگا، آگ کی پکڑ ہوگی، تو اس روز وہاں بچنے کا کوئی سامان نہیں ہوگا، بچاؤ کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ 20ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بڑا جو ہے جھگڑالو قسم کا ہے، اکثر چیزوں میں یہ جھگڑتا رہتا ہے۔ اور اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجنے کی حکمت کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے مختلف رسولوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ اس رکوع کے آخر میں فرماتے ہیں کہ ظالم لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ پھیر لیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض کرنے والے لوگ، جو قرآنی تعلیمات سے منہ موڑنے والے لوگ ہیں، تو یہ ظالم ترین لوگ۔ اگر ایسے لوگوں کو آپ ہدایت کی طرف بلاتے بھی رہیں تو پھر بھی یہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ 21ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فلاں جگہ جائیں، وہاں ہمارا ایک بندہ ہوگا، پھر آپ نے اس سے درخواست کرنی ہے کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ شامل کر لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب مطلوبہ جگہ پہنچے تو وہاں پر جو ہے وہ جو جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ درخواست کی کہ میں آپ کی موافقت اختیار کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، آپ ان میں سے کچھ میری بھی رہنمائی کریں، ان میں سے کچھ باتیں ہدایت کی وہ مجھے بھی سکھلائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، یعنی آپ کے پاس جو علم ہے اور میرے پاس جو علم ہے، تو میں کوئی کام کروں گا آپ کو اس پر فوراً سوال ہوگا، تو آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے۔ اور یہ فطری سی بات ہے، کیونکہ جس چیز کی آپ کے پاس خبر نہیں ہوگی آپ اس پر کیسے صبر کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عرض کی ستجدنی انشاءاللہ صابرا، کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔
تو اس پارے کا یہ جو رکوع ہے 21واں، اس کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے. پھر آگے قصہ جو ہے کچھ حصہ جو ہے اس کا بالکل 5-6 سطریں وہ اسی پارے میں ہیں. کچھ قصہ جو ہے یہ 16ویں پارے میں تسلسل کے ساتھ آتا ہے، ترتیب کے ساتھ. تو اس کو 16ویں پارے کے مضامین میں یہاں سے آگے جو قصہ ہے کہ کس طرح یہ دونوں آگے سفر پر چلے اور راستے میں کیا کیا حالات پیش آئے، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں کیا حکمت بیان کی، اس کا آغاز، اس کا بیان جو ہے وہ انشاءاللہ 16ویں پارے کے درس میں آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.